السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حدیث نمبر 33 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں وہ پورا منافق ہے، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے وہ چھوڑ نہ دے۔ سب سے پہلی کہ جب وہ امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے دھوکہ دے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ اس حدیث میں اور پہلی حدیث میں کوئی تعارض نہیں، اس لیے کہ اس حدیث میں منافق خالص کے الفاظ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تینوں چیزیں اوپر والی حدیث کی طرح ہی ہیں جو کہ ہم نے 32 نمبر حدیث میں پڑھی، کہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ جب وہ لڑائی کا وقت ہوتا ہے تو بازاری پن دکھاتا ہے، اپنی حدود شرافت سے تجاوز کر جاتا ہے، تو اس کا نفاق ہر طرح سے مکمل ہے۔ اس کی عملی جو تصویر ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اور اگر یعنی ان چاروں میں سے کوئی ایک عادت بھی ہو تو وہ نفاق کے کم درجے پر ہوتا ہے۔ ان حدیث میں نفاق کی جتنی علامتیں بھی بتائی گئی ہیں وہ عمل سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی مسلمان ہونے کے بعد پھر عمل میں نفاق کا مظاہرہ ہو، اور اگر نفاق قلب ہی میں ہے، یعنی سرے سے ایمان ہی موجود نہیں، صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، تو وہ نفاق تو یقیناً کفر و شرک ہی کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر البتہ نفاق کی جو علامتیں عمل میں پائی جائیں ان کا مطلب بھی یہ ہے کہ قلب کا اعتقاد اور ایمان کا کمزور ہونا ہے، اس میں نفاق کا ایک گن لگا ہوا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آپ کے ایمان کو ختم کرتا جا رہا ہے۔ تو نفاق کی یہ چاروں باتیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔